بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی تنزیہات، یعنی اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام نقائص اور عیوب اور حدوث اور امکان کے شائبوں اور علامتوں سے منزہ و مبرہ اور پاک ہیں۔ وہ نہ جسم و جسمانی ہے اور نہ مکانی اور زمانی ہے۔ اس کی بارگاہ میں مکان، زمان اور جہت کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ سب تو خود اس کی مخلوق ہیں۔ پہلی تنزیہ، وہ کسی چیز میں محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کسی بھی چیز میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اپنی ذات اور صفات اور کسی کام میں وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ اس کی ذات اور صفات کے سوا سب عالم یعنی ما سوا اللہ میں داخل ہے، اور کل عالم اس کا محتاج ہے اور اس کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ ساری چیزیں عالم ہیں، اللہ کا غیر ہیں، اور عالم اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس کو کسی چیز میں کسی کی طرف حاجت ہو تو لازم آئے گا کہ اللہ خود اپنے محتاج کا محتاج ہو جائے، اور یہ محال ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس کا محتاج ہے اپنی مخلوق کا، اور مخلوق اللہ کے محتاج ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ یعنی اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ ہر چیز سے بے پرواہ، یعنی اپنی ذات و صفات میں غیر محتاج ہے اور تعریف کیا گیا ہے، اس لیے وہ جسم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جسم سے پاک ہے، کیونکہ جسم اپنے اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جسم ایک تو اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا جسم ہے، اس کے اجزاء ہیں، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ جسم کے اجزاء ہیں۔ تو جو چیز اجزاء سے مرکب ہوتی ہے وہ ان اجزاء کی محتاج ہوتی ہے۔ ہمارا جسم ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ، ان سب چیزوں کا محتاج ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو ہمارا جسم ناقص ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ جسم ایک تو اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور دوسرے اپنے ترکیب دینے والے کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی چیز بہت سی چیزوں سے مل کر بنتی ہے تو ان کو جوڑنے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، یہ ساری چیزیں ہیں تو کوئی ان کو جوڑنے والا بھی ہے۔ یہ ہمارے سامنے میز رکھی ہوئی ہے، ٹیبل رکھی ہوئی ہے، تو یہ بہت سی چیزوں سے بنی ہے۔ اس میں پلائی لگی ہوئی ہے، اس میں یہ پٹی لگی ہوئی ہے، کیل بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ بہت سے اجزاء سے مرکب ہے۔ اور جہاں پر اجزاء ہوتی ہیں وہاں ترکیب ہوتی ہے، یعنی اجزاء کو جوڑنا بھی ہوتا ہے، تو ان کو جوڑنے والا بڑھائی ہے، کارپینٹر ہے۔ تو اگر کوئی چیز بہت سے اجزاء سے مرکب ہوگی تو اس کو بنانے والے کی بھی ضرورت ہوگی، جو اس کو جوڑے، ترتیب دے۔ لہذا اگر خدا کے لیے بھی جسم اور بدن ہو تو خدا بھی دوسروں کا محتاج ٹھہرے گا۔ لہذا اللہ رب العزت جسم سے پاک ہیں، اور جب وہ جسم نہیں تو نہ اس کے لیے مکان ہے اور نہ ہی اس کو کھانے پینے اور دوسرے جسمانی، حیوانی اور انسانی ضرورتوں کی حاجت ہے۔ جگہ پکڑنے کے لیے مکان کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے۔ یہ چار پائی ایک جسم ہے، ایک جسم ہے، ہمیں ٹھہراؤ کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہے، اور جس چیز کا جسم نہیں ہوتا اس کو جگہ کی ضرورت، مکان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ یہ جسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے انسانی، حیوانی اور بھی جتنی ضرورتیں ہیں اللہ رب العزت ان سب سے پاک ہے، کیونکہ یہ جسم کی ضرورتیں ہیں اور اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے۔ دوسری تنزیہ، حق تعالی اتحاد و حلول سے منزہ ہے۔ حق تعالی کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، یعنی جیسے گرم پانی سرد پانی میں مل کر متحد اور ایک ہو جاتا ہے، دو چیزیں ایک ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت اس سے بھی پاک ہے، کسی کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، اور نہ کوئی چیز اس کے ساتھ متحد ہوتی ہے۔ یعنی جیسے برف پانی میں گھل کر ایک ہو جاتی ہے، اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے۔
کہ ایک چیز کے دوسری چیز کے اندر سما جانے اور پیوست ہو جانے کو حلول کہتے ہیں۔ جیسے چینی کو ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو کیا ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں حلول کر گئی ہے چینی، یا نمک ڈالتے ہیں پانی کے اندر تو اسی کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس کہتے ہیں حلول کرنا، ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر سما جانا۔ جیسے کپڑوں میں سیاہ یا سفید رنگ پیوست ہو جاتا ہے اور نہ وہ کسی شے میں حلول کرتا ہے، یعنی نہ تو کوئی دوسری ذات اللہ کی ذات میں حلول کرتی ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی اللہ کی مخلوق اللہ رب العزت کی ذات میں آ گئی، اور نہ وہ خود کسی میں حلول کرتا ہے کہ ہم کہیں فلاں بندے کے اندر اللہ کی ذات آ گئی ہے اس وقت۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں عیسائی، تو اللہ رب العزت کی ذات کسی کے اندر حلول نہیں کرتی، نہ اللہ کے اندر کوئی حلول کرتا ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک خدا تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حلول کر گیا تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہیں تو دو الگ الگ، عیسیٰ علیہ السلام الگ ذات ہیں، اللہ رب العزت الگ ذات ہیں، لیکن اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور ان کی ذات کے اندر حلول کر گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالی ہمارے اندر موجود ہیں، ایسا کہتے تھے۔ اور ہندوؤں کے نزدیک خدا تعالی انسان اور حیوان، شجر اور حجر میں حلول کرتا ہے، یعنی ہندوؤں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کسی انسان کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اس میں حلول کر کے، اور خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، حیوان میں بھی حلول کر سکتا ہے، درخت اور پتھر میں بھی حلول کر سکتا ہے۔ سامری کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ بچڑے میں خدا حلول کر آیا ہے۔ سامری جادوگر تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کیا تھا، جب آپ کوہ طور پر اللہ رب العزت سے تورات لینے کے لیے گئے تھے، تو پیچھے سے اس نے زیورات کا بچڑا بنایا اور کہا کہ اس کی پوجا کرو، یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا ہے۔ تو اس کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اس بچڑے کے اندر جو زیورات سے بنایا گیا ہے، اس بچڑے کے اندر اللہ کی ذات حلول کر گئی ہے۔ اہل حق صوفیاء صرف وحدت کے قائل ہیں، اتحاد کے قائل نہیں، کہ عالم موجود ہو پھر ذات حق کے ساتھ وجود میں متحد اور ایک ہو جائے۔ وحدت کے قول سے حلول کی بھی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ حلول میں حال، حلول کرنے والا، اور محل یعنی جس میں حلول کرے دونوں موجود ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں ایک نوع کا اتحاد ہو جاتا ہے۔ صوفیاء وحدت کے قائل ہیں، یعنی اللہ رب العزت کسی کے ساتھ متحد بھی نہیں ہوتے، یعنی دو ذاتیں آپس میں، دو چیزیں جڑ جائیں اور دونوں کا وجود بھی نظر آ رہا ہو، یا ایک یہ ہے کہ دوسری کے اندر ایسے حلول کر جائے کہ دوسری چیز کا وجود ہی ختم ہو جائے، نظر بھی نہ آئے، تو ان دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ اہل حق حضرات عالم کے وجود کو ذات حق کے وجود کے سامنے کالعدم جانتے ہیں، یعنی دنیا کا وجود اللہ کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے صوفیاء کی اصطلاح وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا حلول اور اتحاد سے کچھ بھی تعلق نہیں، یعنی صوفیاء جو کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں یا وحدت الشہود کا، وحدت الوجود کا لفظی معنی ہے ایک وجود، دنیا میں پورے عالم میں صرف ایک ہی وجود ہے، وہ اللہ کی ذات، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا اللہ کے اندر متحد ہو گئی ہے یا اللہ کی ذات میں حلول کر گئی ہے، یا اللہ اس عالم میں حلول کر گیا ہے تو دونوں ایک ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے ان کی بات کا، بلکہ ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ذات کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورج اگر روشن ہو اور اس کے سامنے دیا رکھا ہو تو اس دیے کی روشنی کی سورج کی روشنی کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے۔ تو وحدت الوجود کا مطلب یہ نہیں کہ ایک وجود ہے، یعنی اللہ کی ذات اس دنیا میں حلول کر گئی یا یہ عالم اللہ کی ذات میں حلول کر گیا اور ایک ہو گئے ہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے یہ دنیا نہ ہونے کے برابر ہے۔ وحدت الوجود کی تحقیق، صوفیاء نے وحدت کا معنی یکتا کا لیا ہے، ایک ہونا،
اور یکتا اور بے نظیر اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی ہمسر نہ ہو، جس کے جیسا کوئی نہ ہو۔ کہتے ہیں فلاں واحد فی الحسن ہے، یکتا ہے حسن میں، یعنی اس جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ واحد فی العلم ہے، یعنی اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا کوئی حسین یا عالم مطلقاً ہے ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں تو حسن میں یکتا ہے یا علم میں یکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں ایک ہی عالم ہے یا دنیا میں وہ ایک ہی حسین آدمی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے برابر کے حسن والا یا اس کے برابر کے علم والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو صحیح، اور لیکن اس کی برابری والا کوئی نہیں۔ یہی مطلب وحدت الوجود کا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے برابر کسی کا وجود نہیں۔ وجود حقیقی اور کامل ایک ہی ہے، دوسرے وجودات اس کے سامنے اس قابل نہیں کہ ان کو وجود کہا جا سکے، گو کسی درجہ میں وجود ان کا بھی ہے، اور یہ مضمون قرآن و حدیث کے ذرا خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، تو قوی کے سامنے، مضبوط کے سامنے کمزور کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ غرض وحدت الوجود کا یہ مطلب نہیں کہ کسی شے کا وجود ہی نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وجود دوسروں کا بھی ہے مگر اس کے سامنے کالعدم ہے۔ جیسے ستارے دن میں موجود ہوتے ہیں، جس کو اہل علم جانتے ہیں، جن میں سائنس وغیرہ تھوڑی بہت پڑھی ہے، مگر آفتاب کے سامنے کالعدم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اگر دن کو ستارے دیکھیں، موجود تو ہیں لیکن نظر کیوں نہیں آتے؟ کہ سورج کی چمک اور اس کی روشنی ایسی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سامنے ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ نیز اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تھانے دار چپڑاسی پر حکومت کرتا ہے اور اس وقت وہ حاکم معلوم ہوتا ہے، مگر وزیر اعظم کے سامنے وہ بول بھی نہیں سکتا تھانے دار، اس وقت اس کی حکومت کالعدم ہو جاتی ہے۔ نیز ایک ماہر فنکاری کے سامنے ایک طفل مکتب جو ابھی پڑھنا سیکھ رہا ہے کوئی کاری نہیں کہتا، اس بچے کو کوئی کاری نہیں کہتا، گو کسی قدر پڑھنا اس نے سیکھا ہی ہو۔ غرض گفتگو میں ناقص کو کامل کے سامنے لا شے اور کالعدم سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ناقص کو کامل کے سامنے کالعدم سمجھا جاتا ہے، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بس کاری تو فلاں ہے، سخی تو وہ ہے، حسین تو یہ ہے، اور ناقص سے اس کی مکمل نفی کرتے ہیں، مگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کامل کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ یہ معنی نہیں کہ فی نفسی ہی، یہ اپنی ذات میں بھی کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ کھانا تو فلاں بندہ بناتا ہے، تو بناتے تو باقی ہیں، یعنی وہ اتنا اچھا بناتا ہے کہ باقیوں کا کھانا ناقص ہوتا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ناقص کے کامل کے سامنے ناقص کو کالعدم سمجھتے ہیں۔ تو وحدت الوجود کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ صرف اللہ کی ذات ہے اور باقی کچھ ہے بھی نہیں، ہے تو صحیح لیکن اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ یہ سب ناقص چیزیں ہیں۔ یہی مطلب ہے محققین کا وحدت الوجود سے کہ حق تعالیٰ کے وجود کے سامنے کسی کا وجود کچھ نہیں، کہ کسی درجہ میں قابل ذکر نہیں۔ اس لیے ان کا قول ہے کہ وحدت الوجود تو ایمان ہے اور اتحاد وجود کفر ہے۔ بہرحال جب صوفیہ کے نزدیک اتحاد وجودین یعنی دو وجودوں کا بالکل ایک ہونا کفر ہے، تو اب معلوم ہو گیا کہ محققین کے قول میں اور جہلاء کے اس قول میں کہ ہر چیز خدا ہے کتنا فرق ہے۔ وحدت الوجود کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز خدا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ ہے، انسان کوئی بھی انسان نظر آ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی ذات موجود ہے، کوئی بھی چیز نظر آ رہی ہے تو اس میں اللہ کی ذات موجود ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ تو کسی شے کو موجود کہنے کے قابل بھی نہیں سمجھتے، اور یہ ظالم ہر چیز کو خدا کہتے ہیں، نعوذ باللہ منہ۔ وحدت الوجود کی جو تحقیق ذکر کی گئی، جب تک یہ آدمی کے علم کی حد تک رہے تو صوفیہ اس کو توحید کہتے ہیں، اور یہ بات کسی کا حال بن جائے، یعنی یہ کہ اس کی مستقل کیفیت یہ بن جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے آگے دوسروں کے وجود کو
مثل معدوم کے سمجھتا ہے تو اس کو فنا کہتے ہیں، اور یہی وحدت الشہود کا حاصل بھی ہے۔ بہرحال تو وحدت الوجود کا لفظ آپ نے بھی شاید سنا ہو، تو یہ صوفیاء کی ایک اصطلاح ہے۔ وحدت الوجود کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک وجود ہے اور باقی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ایک یہ مطلب ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک چیز ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، اللہ کی ذات بھی اور باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن ان باقی چیزوں میں بھی اللہ کی ذات موجود ہے، ہر چیز میں اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو جو صوفیاء مطلب مراد لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے اس کے سامنے۔ اور صوفیاء پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہی اللہ کی ذات موجود ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ایک کے سامنے باقی کچھ بھی نہیں، اور یہ اس کا الٹا مطلب لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر ہی چیز میں اللہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھانا کا مقصد ہے۔ وحدت الشہود کی تحقیق کا ترجمہ مشہود کا ایک ہونا۔ ٹھیک ہے، مشہود کہتے ہیں جو سامنے بیٹھا ہو، جو حاضر ہو، یعنی واقع میں تو ہستی اور موجود متعدد ہے مگر سالک کو ایک ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو چیزیں بہت سی ہیں، لیکن جو آدمی ایک خاص درجے پہ چلا جاتا ہے اور اللہ کا ایک خاص تعلق اللہ سے اس کا بن جاتا ہے تو اس کو اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ یہ ہے وحدت الشہود۔ شہود کا مطلب حاضر ہونا، نظر آنا۔ تو وحدت الشہود کا صوفیاء کے ہاں کیا مطلب ہے کہ دنیا پوری کی پوری موجود ہے، عالم موجود ہے، لیکن ایک بندے کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا کہ اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ وحدت الشہود ہے۔ مگر سالک کو ایک ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور باقی سب کالعدم معلوم ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال لکھی ہے کہ مگر دید باشی کے در باغ و راغ بتابت بشب کرمک چون چراغ یکے گفتش اے کرمک شب فروز چہ ببدت کے بیرون آئی بروز نبینی کہ آ کرمک خاک زاد جواب سر روشنائی چہ داد کہ من روز و شب جز بصحرائے نیم ولے پیش خورشید پیدا نیم۔ ترجمہ ان اشعار کا یہ ہے، فارسی کے اشعار ہیں۔ شاید تم نے دیکھا ہوگا کہ باغ وغیرہ میں ایک کیڑا چراغ کی طرح چمکتا ہے، جگنو جسے ہم کہتے ہیں۔ کسی نے اس سے کہا اے رات کو روشن ہونے والے کیڑے، تجھ کو کیا ہوا کہ تو دن کو باہر نہیں آتا؟ تمہیں خبر نہیں کہ اس خاک کے کیڑے نے عقل مندی سے کیا عمدہ جواب دیا کہ میں تو دن رات جنگل کے سوا کہیں نہیں ہوتا مگر سورج کے سامنے میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو تمہارے سامنے ہی ہوتا ہوں، لیکن جب سورج روشن ہوتا ہے تو سورج کی روشنی کی وجہ سے مجھے کچھ تم سمجھتے ہی نہیں ہو اور میں تمہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو غرض جن لوگوں کی نظر آفتاب یعنی وجود حقیقی پر ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر نظر ہوتی ہے جن کی، اس وقت جگنو یعنی اشیاء عالم، باقی دنیا کا وجود ان کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ اللہ کے سوا ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں، جو لوگ اندھیرے میں ہیں یعنی ہدایت کا نور ابھی ان تک نہیں پہنچا، جن کی نظر آفتاب کے وجود حقیقی سے غائب ہے، وہ البتہ اشیاء عالم کے وجود پر نظر رکھتے ہیں۔ جیسے ہم جیسے کمزور لوگ ہیں، ہمیں تو سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بن جائے تو بعض اوقات انسان کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ جیسے آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ موبائل دیکھ رہا ہو، لوگ جتنے مصروف ہوتے ہیں موبائل دیکھنے میں، تو ارد گرد کتنے ہی لوگ بیٹھے ہوں، اس کو صرف موبائل ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، نہ کچھ، کوئی پتہ نہیں ہوتا ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، جو لوگ اندھیرے میں ہیں، جن کی نظر آفتاب یعنی وجود حقیقی پر، اللہ کی ذات پر سے غائب ہے، وہ البتہ اشیاء عالم کے وجود پر نظر رکھتے ہیں۔ اور جو محقق ہیں کہ مغلوب الحال نہیں، ان کی نظر آفتاب یعنی وجود حقیقی یعنی اللہ پر ہونے کے ساتھ مخلوق پر بھی ہے۔
تو یہ حال کسی کسی کا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں نظر آتا، سب کا یہ حال نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مغلوب الحال۔ مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں حقیقی نہیں بلکہ صرف لفظی اختلاف ہے، مگر چونکہ وحدت الوجود کے معنی عوام میں غلط مشہور ہو گئے تھے، اس لیے بعض محققین نے اس کا عنوان بدل دیا۔ تیسری تنزیہ، اس کی ذات اور صفات کو کبھی فنا اور تغیر نہیں، اللہ کی ذات کو نہ فنا ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل شیء ہالک الا وجہ، سورہ قصص آیت نمبر 88، یعنی اس کی ذات کے سوا ہر شے فانی اور ہلاک ہونے والی ہے، لہذا اس کی ذات مع صفات ہمیشہ باقی رہے گی۔ نیز فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورہ رحمان آیت نمبر 27، یعنی اللہ جلال اکرام والا ہمیشہ باقی رہے گا۔ چلیں تھوڑا آگے پڑھ لیتے ہیں۔ چوتھی تنزیہ، کوئی چیز اس پر واجب نہیں، یعنی اللہ کے ذمے کسی کام کو کرنا ضروری نہیں، جیسے ہمارے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے روزے رکھنا واجب ہے، کچھ کام کرنے ہمارے لیے ضروری ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی پاک ہے کہ اس کے لیے کسی کام کو کرنا ضروری نہیں، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ وجوب سے حق تعالیٰ کا اختیار باطل ہونا لازم آتا ہے، کسی کے ذمے کوئی کام لازم آ جائے، واجب ہو جائے، تو اس سے اختیار کی نفی ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی، یہ ذات مختار نہیں ہے، اس کا اپنا اختیار نہیں چلتا۔ وہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ جو چیز بندہ کے حق میں خیر اور اصلاح ہے، یعنی اچھی ہے انسان کے حق میں، اللہ تعالیٰ پر اس کی رعایت واجب ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں، وہ مالک و مختار ہے، اس پر نہ لطف و مہربانی واجب ہے اور نہ قہر و سختی واجب ہے۔ یہ بھی واجب نہیں کہ کسی کو ثواب دے، اور یہ بھی واجب نہیں کہ کسی کو عذاب دے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی خیر اور اصلاح بہت مصلحت کی چیز نہیں، مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا، دے تو اس کی مرضی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ انعام آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، مگر کسی حکمت سے سب کو ہدایت نہیں دی۔ معلوم ہوا کہ ہدایت دینا اس کے ذمے لازم نہیں، اور اگر اپنی رحمت سے کسی کو ہدایت بھی دے دے تو اس پر ثواب دینا اس کے ذمے واجب بھی نہیں۔ اگر ہدایت بھی دے دیں، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دیں، تو سیدھے راستے پر چلنے کی جزا اور اس کا ثواب اور انعام بھی عطا فرمائیں، تو یہ بھی اللہ کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ اس کا محض فضل ہوگا اگر وہ ثواب دے دے اس پر۔ اگر وہ ثواب دے دے تو اس کا فضل ہے، اور اگر عذاب دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہوگا، یعنی کسی کو ہدایت پر چلنے کے باوجود بھی اگر اللہ رب العزت کی ذات عذاب دے تو یہ ظلم نہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم نے فرمایا لو ان اللہ عز وجل عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خیرا لهم من اعمالهم، رواه ابو داود۔ اللہ عز و جل اپنے آسمان والوں یعنی فرشتوں کو اور اپنی زمین والوں کو، یعنی جن میں انبیاء اور رسل بھی شامل ہیں، اگر عذاب دیں تو یہ ان کا ظلم نہ ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحمت فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے ایک نیک اعمال سے، ان کے نیک اعمال سے بہتر ہوگی، کیونکہ مالک مطلق کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملک میں جیسا چاہے تصرف کرے۔ جو جس چیز کا مالک ہے اس کو حق ہوتا ہے چاہے اس کو ضائع کر دے چاہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے۔ اگرچہ قرآن و حدیث سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اجر و ثواب سے نوازیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازیں گے، یہ تو ان کا وعدہ ہے، وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، لیکن اگر کریں تو بھی ظلم نہیں ہے۔ اہل سنت کے برعکس معتزلہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ فرما بردار کو ثواب دے اور نافرمان کو سزا دے، ٹھیک ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ اگر ایک بندے نے نمازیں پڑھ لی، اللہ کے حکم بجا لایا، تو اب اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت میں لے کے جائے۔ اگر کسی نے گناہ کر دیے ہیں تو
اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جنت میں جائے، اللہ کے ذمے واجب ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے. ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. اور اپنی ان عقلی کوتاہیوں کے باوجود اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے، انصاف والے اور توحید والے، عدل و توحید کے علمبردار کہتے تھے. معتزلہ کی کوتاہی عقل کو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے خوب کھولا. پہلے یہ معتزلہ کے شاگرد تھے، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، یہ پہلے بھی بات آئی تھی. معتزلہ کے اسی عقیدے پر ان کو کھٹک ہوئی اور انہوں نے اپنے استاد مشہور معتزلی ابو علی جبائی سے سوال کیا کہ 3 بھائی ہیں، ایک نے اللہ کی فرما برداری میں وفات پائی، دوسرے نے اللہ کی نافرمانی میں وفات پائی، اور تیسرا بچپن میں ہی فوت ہو گیا، تو آپ ان کے بارے میں کیا حکم لگاتے ہیں؟ یعنی کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا؟ ابو علی جبائی معتزلی نے جواب دیا کہ پہلے کو ثواب میں جنت ملے گی جس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور دوسرے کو سزا میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور تیسرے کو نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی سزا ملے گی، کیونکہ وہ ابھی مکلف ہونے سے پہلے، جوان ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، اس کے ذمے کچھ نہیں تھا. اس پر امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے پھر پوچھا کہ اگر تیسرا بھائی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ آپ نے مجھے بچپن میں ہی کیوں موت دی، آپ میری زندگی دراز کرتے، میں بلوغت کی عمر کو پہنچتا اور آپ پر ایمان لاتا اور آپ کی اطاعت کرتا تو میں بھی جنت میں جاتا، تو رب تعالیٰ اس کو کیا جواب دیں گے؟ ابو علی جبائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں جانتا تھا کہ اگر تو بڑا ہوگا تو ضرور نافرمانی کرے گا اور اس طرح جہنم میں داخل ہوگا، تو تیرے لیے زیادہ بہتر اور اصلح یعنی اچھا یہی تھا کہ تجھے بچپن میں موت آتی، اس وجہ سے میں نے تجھے مار دیا. اس پر اشعری رحمہ اللہ نے پھر سوال کیا کہ اگر دوسرا بھائی اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کرے کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ میں بڑا ہو کر نافرمانی کروں گا تو آپ نے مجھے بچپن میں موت کیوں نہ دی؟ جو کافر ہو کے مرا ہے وہ بھی تو یہ سوال کر سکتا ہے کہ یا اللہ آپ کے تو علم میں تھا کہ میں نے بڑے ہو کے کافر ہونا ہے، مجھے بچپن میں کیوں نہیں موت دی پھر؟ ٹھیک ہے، تاکہ نہ میں بڑا ہوتا اور نہ آپ کی نافرمانی کرتا اور نہ جہنم میں جاتا، تو رب تعالیٰ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس پر ابو علی جبائی مبہوت اور ششدر ہو کر رہ گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا. اس واقعہ کے بعد اشعری رحمہ اللہ نے معتزلہ کا ساتھ چھوڑا اور ان کے غلط عقیدوں کے ابطال اور اہل سنت کے عقائد کے اس بات میں لگ گئے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب تھا کہ ہر وہ انسان جس نے بڑے ہو کر کافر بننا ہے تو اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچپن میں ہی موت دے دے. اگر حق واجب ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو بچپن میں ہی موت دے دے تاکہ بڑے ہو کے کافر ہی نہ ہوں. جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذمے کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے، کہ جو بندے کے لیے اچھا ہے وہی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرے اور اس سے کروائے، یہ اللہ کے ذمے واجب نہیں ہے. غرض یہ کہ حق تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں. ہاں، خود اس ارحم الراحمین نے اپنی رحمت واسعہ سے اہل ایمان کی عزت افزائی کے لیے یہ فرما دیا ہے کہ اہل ایمان کا مجھ پر حق ہے کہ میں ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا اور ان کو ثواب دوں گا. یہ صرف اللہ نے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ایسا کہا ہے، ورنہ اللہ پر کوئی حق نہیں ہے. چلیں جی، اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو.